السلام علیکم. ڈاکٹر مجیب نہیں آئے ہوئے آج؟ کام شروع ہو گیا ان کو؟ ڈسپنسری ہے، سرجری ان کی. آیت سورہ الاعراف کی 28ویں آیت سے آج درس شروع ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. ترجمہ: اے بنی آدم، شیطان ہرگز تمہیں بھی فتنہ میں نہ ڈالے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا تھا. اس نے ان کے لباس چھین لیے تاکہ ان کی برائیاں ان کو دکھائے. یقیناً وہ اور اس کے قول تمہیں دیکھ رہے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. یقیناً ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اس کے متعلق قبیلہ کے متعلق علامہ عبداللہ القرطبی لکھتے ہیں قبیلہ سے مراد اس کے لشکر ہیں. ابن زیاد کہتے ہیں اس سے مراد اس کی نسل ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس کی قوم مراد ہے. مجاہد نے اس کے معنی جماعت در جماعت کے کیے ہیں ذات کے نزدیک. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، علامہ فخر الدین رازی لکھتے ہیں یہ کٹا ہوا لگ رہا ہے. ہاں، اس سے بھی اتنی بات ان کی ہے کہ لا یفتننکم الشیطان سے مراد علامہ رازی کے نزدیک تقویٰ ہے. سوآتہما کا ترجمہ حضرت خلیفۃ مسیح اول نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمزوری کیا ہے. اب یہ آیت جو ہے یہ مرکزی طور پر ہمیں مطلع کرتی ہے کہ شیطان کا واقعہ صرف آدم کے زمانے میں پھسلانے سے نہیں ہوا تھا، بلکہ ہر شریعت کے وقت یہ واقعہ ہوتا ہے. ورنہ یہ کیوں فرمایا کہ جیسے تمہارے آباء و اجداد کو پھسلا دیا تھا تمہیں بھی نہ پھسلا دے. شریعت کے لحاظ سے جو خدا تعالیٰ انسان کو حفاظت کی چادرواری عطا فرماتا ہے اس میں سے نکالنے کی کوشش ہے جو شیطان کرتا ہے. ان کا لباس چھین رہا تھا جس طرح آدم اور حوا کا، اسی طرح تمہارا لباس بھی نہ چھین لے. تو لباس جو ایک دفعہ چھینا گیا دوبارہ شریعت نازل ہو تو لباس چھینا جا سکتا ہے. مراد یہ ہے کہ ہر ربی کے وقت ایک شریعت کا نزول ہوتا ہے جس سے شیطان باہر نکال کر غیر شرعی دنیا میں لے جانے کی کوشش کرتا ہے. پھر یہ کہ شیطان وہاں سے دیکھ رہا ہے جہاں سے تم اسے نہیں دیکھ رہے. شیطان ایک تو نفس کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اس کو انسان دیکھ ہی نہیں رہا، اندر سے بیٹھا حکم دیتا رہتا ہے. اور کچھ شیاطین کے چیلے جیسے قبیلہ میں ذکر آیا ہے بیرونی طور پر انسان کو پھرا رہو کرتے رہتے ہیں. جن چیلوں میں بیٹھو گے ویسی باتیں کریں گے اور وہ آہستہ آہستہ بہکا کر کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں. آیت 29: وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا
कुल इन्नल्लाह ला यामुरु बिलफ़ाहशाइ अतक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तालमून। और जब वो कोई बेहयाई की बात करें तो कहते हैं कि हमने अपने आबा व अजदाद को इसी पर पाया और अल्लाह ही ने हमें इसका हुक्म दिया है। तो कह दे यकीनन अल्लाह बेहयाई को हुक्म नहीं देता। क्या तुम अल्लाह पर वो बातें कहते हो जो तुम नहीं जानते। फ़ाहिशा के माने को यहाँ महदूद बनाने की कोशिश की गई है और लोग अक्सर मुफस्सिरीन कहते हैं कि मुराद खाना ताबा का नंगा तवाफ़ है। ये दुरुस्त नहीं है बात। फ़ाहिशा एक आम लफ्ज़ है जो सारी दुनिया में एक वबाई सूरत में फैलता है। फ़ाहशा दरअसल उस बीमारी को कहते हैं जो छूत छात की तरह आगे लगती है। बाज़ बीमारियां हैं जो अपने दिल से ही लगी रहती हैं और अंदर ही अंदर इंसान को ख़राब करती हैं, मगर बाज़ हैं जो छूत छात की तरह फैलती हैं। तो फ़ाहिशा के मुतालिक मैंने जहाँ तक तहक़ीक़ की है यही माने बनते हैं कि हर वो बीमारी जो छूत छात की तरह लगती है, मसलन बेहयाइयाँ हर किस्म की, उसका फैशन हो तो फिर आगे चल पड़ता है। बच्चों में भी ये आदत होती है कि जिस चीज़ को देखें वो लुत्फ़ उठा रहे हैं माँ बाप या बड़े लोग, वो उसी की तरफ चल पड़ते हैं। तो ये सारी बीमारियाँ फ़ाहशा से ताल्लुक़ रखती हैं और उस पर ये कह देते हैं कि हमारे माँ बाप को जो खुदा ने फ़ाहशा का हुक्म दिया था हम उसी पर चलते हैं। तो कुरान करीम ने क़तई तौर पर यह फरमाया है कि खुदा कभी फ़ाहशा का हुक्म नहीं देता, ये सब तुम्हारे अपने नफ्स के बहाने हैं। आयत 30 कुल अमरा रब्बी बिलक़िस्त व अक़ीमू वजूहकुम इंद कुल्ल मस्जिदिन वदऊहु मुख़लिसीन लहुद्दीन कमा बदाकुम तऊदून। तू कह दे कि मेरे रब ने इंसाफ का हुक्म दिया है, नीज़ ये कि तुम हर मस्जिद में अपनी तवज्जुहात अल्लाह की तरफ सीधी रखो और दीन को उसके लिए खालिस करते रहो। दीन को उसके लिए खालिस करते हुए उसको पुकारा करो। जिस तरह उसने तुम्हें पहली बार पैदा किया उसी तरह तुम मरने के बाद लौटोगे। वजूहकुम का तर्जुमा हज़रत खलीफा मसीह अव्वल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी सारी तवज्जो किया है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ ये ज़िक्र है कि एक शख्स ने सवाल किया कि नमाज में खड़े होकर अल्लाह जल्ल शानहू का किस तरह का नक्शा पेश नज़र होना चाहिए। फरमाया मोटी बात है, कुरान शरीफ में लिखा है उदूहु मुख़लिसीन लहुद्दीन, इखलास से खुदा ताला को याद करना चाहिए और उसके एहसानों का बहुत मुताला करना चाहिए। चाहिए कि इखलास हो, एहसान हो और उसकी तरफ ऐसा रुजू हो कि बस वही एक रब और हकीकी कारसाज है। इबादत के उसूल का खुलासा असल में यही है कि अपने आप को इस तरह से खड़ा करे कि गोया खुदा को देख रहा है और या ये कि खुदा उसे देख रहा है। हर किस्म की मिलौनी और हर तरह के शिरक से पाक हो जावे और उसी की अज़मत और उसी की रबूबियत का ख्याल रखे। अदिया मासूरा और दूसरी दुआएं खुदा से बहुत मांगे और बहुत तौबा और इस्तिग़फ़ार करे और बार बार अपनी कमज़ोरी का इजहार करे ताकि तज़किया नफ्स हो जाए और खुदा से सच्चा ताल्लुक़ हो जाए और उसी की मोहब्बत में महव हो जाए। बस अमरा रब्बी बिलक़िस्त व अक़ीमू वजूहकुम इंद कुल्ल मस्जिदिन की ये बेहतरीन तफसीर है जो हर पहलू से मज़मून पर हावी है। आयत 31
فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون۔ ایک گروہ کو اس نے ہدایت بخشی اور ایک گروہ پر گمراہی لازم ہو گئی۔ یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا لیا اور یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہاں صرف قابل ذکر، باقی تو سادہ عام فہم مضمون ہے، کسی لغت والا کے حوالے کی ضرورت نہیں۔ سوال یہ ہے کہ خدا نے ایک گروہ کو ہدایت بخشی اور ایک پر گمراہی لازم کر دی۔ یاد رکھنے کی بات صرف اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بے وجہ نہ ہدایت دیتا ہے، نہ بے وجہ کسی پر گمراہی لازم ہوتی ہے۔ انسان کا نفس آزاد ہے، خواہ نیکی کی طلب کرے خواہ بدی کی طلب کرے، اور اس کے نفس پر اللہ کی نظر ہے۔ پس جو نیکی کے طرف جھکنے والا بندہ ہے، خدا اس کو نیکی ہی کی طرف ہدایت دیتا ہے، اور جو گمراہی کی طرف جھکا ہوا وہ اس کو خدا تعالیٰ گمراہی کی طرف ہی ہدایت دیتا ہے۔ گویا یہ کام زبردستی کے نہیں ہے بلکہ حکمت کے تابع کیا جاتا ہے۔ آگے ہے جنہوں نے خدا کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا لیا۔ اب یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ جنہوں نے خود ہی نیک بندوں سے ہٹ کر بد بندوں سے دوستی کر لی اور پھر یہ گمان کرتے رہتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کون ہدایت یافتہ ہے اور اس کے مطابق وہ اس کی ہدایت کا سامان کرتا ہے۔ آیت 32 یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ اے ابنائے آدم، ہر مسجد میں اپنی زینت ساتھ لے جایا کرو اور کھاؤ اور پیو، لیکن حد سے تجاوز نہ کرو، یقیناً وہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد کے متعلق علامہ زمخشری لکھتے ہیں زینتوں کے کئی معنی ہیں۔ زینت کا ایک مطلب کنگھی، دوسرا مطلب خوشبو ہے، اور سنت یہ ہے کہ آدمی نماز کے لیے مسجد میں اپنی بہترین شکل و صورت، حریہ اور لباس لے کر جائے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں یہ خدا تعالیٰ کا ان عرب لوگوں پر اور تمام دنیا پر احسان تھا کہ حفظان صحت کے قواعد مقرر فرمائے، یہاں تک کہ یہ بھی فرما دیا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، یعنی بے شک کھاؤ پیو مگر کھانے پینے میں بے جا طور پر کوئی زیادت، کیفیت یا کمیت کی مت کرو۔ اس آیت میں جو بنیادی باتیں بیان ہوئی ہیں، ہر مسجد میں اپنی زینت لے کے جانا، اچھا لباس پہن کر خوشبو لگا کر جانا مسجد میں، یہ سنت ہے اور اسی کے مطابق عمل ہونا چاہیے۔ بدبودار چیزیں کھا کے جانے سے بعض دفعہ بدبودار ڈکار آتے ہیں اور اس سے ساتھیوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ زیادہ کھانے سے معدہ خراب ہو جاتا ہے اور اس سے بھی بڑی بعض دفعہ بیہودہ حرکتیں ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ساری باتیں ایسی ہیں جن کی بنیادی تعلیم اسلام میں یوں دی گئی ہے۔ پہلی بات زینت لے کے جاؤ، دوسری بات کلوا واشربوا، کھاؤ پیو ولا تسرفوا، لیکن اسراف نہیں کرنا۔ اب یہ دو باتیں ایسی ہیں جو حفظان صحت کے لیے ضروری ہیں۔ خذوا زینتکم میں اپنی زینت ساتھ لے جانے کا حکم ہے، حالانکہ دراصل مسجد سے زینت انسان کو ملتی ہے، لیکن خود جو زینت لے کے جائے گا اسی کو اللہ تعالیٰ مسجد سے ایک نئی زینت عطا فرماتا ہے۔ اور کھانے پینے کا جو اصول بیان ہوا ہے، اس سے بہتر حفظان صحت کے لیے اور کوئی اصول نہیں سوچا جا سکتا۔ ہر چیز کھاؤ جو خدا نے جائز قرار دی ہے، مگر ہاتھ روک کر کھاؤ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بھوک ابھی باقی ہو
تو کھانے سے ہاتھ روک لینا چاہیے۔ اب اس مسئلے پر سائنسدانوں نے جو روشنی ڈالی ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بھوک مٹنے کا احساس کھانے کے کچھ دیر کے بعد ہوتا ہے۔ جب وہ جذب ہونا شروع ہو اور جسم کا جزو بن جائے تب پتہ چلتا ہے کہ میں کھا چکا ہوں پورا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ نقطہ بیان فرمایا کہ بھوک ابھی باقی ہو تو چھوڑ دو، اس سے یہ مراد نہیں کہ بھوکے رہو، بلکہ بھوک سے زیادہ نہ کھاؤ۔ اور حفظان صحت اور وزن کم کرنے کے لیے یہ بہترین نسخہ ہے۔ تو رمضان میں اس کی عادت پڑ چکی ہوتی ہے، امید ہے اس نسخے سے موٹے لوگ خاص طور پر فائدہ اٹھائیں گے۔ آیت 33 قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق قل ہے للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون۔ تو پوچھ کہ اللہ کی پیدا کردہ زینت کس نے حرام کی ہے جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے، اور رزق میں سے پاکیزہ چیزیں بھی۔ تو کہہ دے کہ یہ اس دنیا کی زندگی میں بھی ان کے لیے ہیں جو ایمان لائے، اور قیامت کے دن تو خالصتاً بلا شرکت غیر صرف انہی کے لیے ہوں گی۔ اسی طرح ہم نشانات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ کے متعلق امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں ابن عباس اور بہت سے دوسرے مفسرین کا قول ہے کہ یہاں پر زینت سے تمام اقسام زینت مراد ہیں، اور اس کے تحت ہر اعتبار سے بدن کی صفائی بھی داخل ہے۔ سواری کے جانور کی زینت بھی اس میں داخل ہے، زیور کی تمام قسمیں بھی اس میں داخل ہیں، کیونکہ یہ تمام امور زینت میں داخل ہیں۔ تو یہاں مسجد میں جانے والی زینت کا ذکر نہیں ہو رہا کہ سواریاں ساتھ لے کے جاؤ، یہ ہے کس نے حرام کی ہے زینت۔ اور اچھی خوبصورت سواری بھی ایک زینت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بہترین سواری ہوا کرتی تھی، رفتار میں، اپنی عادات میں، نسلی لحاظ سے وہ ہمیشہ اول آ جایا کرتی تھی۔ تو یہ زینت استعمال فرماتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حرام کس نے کیا ہے؟ اب کوئی اچھی کار پہ اگر سفر کرے تو اعتراض کا کوئی حق نہیں، کیونکہ یہ بھی زینت کی قسم ہے۔ جو آج کل گھوڑیوں پہ چڑھ کے تو نہیں پھرتے ہر وقت، اس لیے وہ زینت جو سواری کے طور پر استعمال ہو وہ بھی زینت ہی ہے، یعنی آج کل کی زمانے کی کاریں۔ ایک اور بات، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض دفعہ بہت ہی قیمتی جبے تحفتاً آیا کرتے تھے، اور آپ کم از کم ایک دفعہ ضرور ان کو پہنتے تھے۔ اگر زیادہ دفعہ پہنا جا سکے تو پہنتے تھے، مگر مشکل یہ تھی کہ لوگ مانگ لیا کرتے تھے اور یہ خیال نہیں کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود پہننے دیا جائے۔ وہ اپنے اس عشق میں کہ آپ کا اترا ہوا کپڑا ہمارے بدن پر چڑھے وہ مانگ لیا کرتے تھے۔ تو بعض ایسے خوبصورت جبوں میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا کہ بیان کرنے والا کہتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن پر اس جبے میں غور کر رہا تھا، اور چاند پورا نکلا ہوا تھا اس کو بھی دیکھتا تھا۔ خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چاند سے بہت کہیں زیادہ خوبصورت اور پیارا دکھائی دیتا تھا۔ تو زینت حرام نہیں ہے، زینت کے غلط استعمالات حرام ہیں۔ ہاں، جو زینت کی چیزیں حرام ہیں ان میں سے فواحشہ بھی ہیں۔ قل انما حرم ربی الفواحش وما ظہر منہا وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانا
وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، تو کہہ دے کہ میرے رب نے محض بے حیائی کی باتوں کو حرام قرار دیا ہے، وہ بھی جو اس میں سے ظاہر ہو اور وہ بھی جو پوشیدہ ہو۔ اسی طرح گناہ اور ناحق بغاوت کو بھی، اور اس بات کو بھی کہ تم اس کو اللہ کا شریک ٹھہراؤ جس کے حق میں اس نے کوئی حجت نہیں اتاری، اور یہ کہ تم اللہ کی طرف ایسی باتیں منسوب کرو جن کا تمہیں کوئی علم نہیں۔ فحشاء کا ایک ترجمہ امام راغب نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس قول یا فعل کو کہتے ہیں جو قباحت میں حد سے زیادہ بڑھا ہوا ہو، اور بہت زیادہ فحش کرنے والے کو متفاحش کہتے ہیں۔ فحشاء کے ساتھ بے حیائی ایک لازم بات ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس بارے میں لکھتے ہیں، خدا نے ظاہری اور اندرونی گناہ دونوں حرام کر دیے۔ اب میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ یہ عمدہ تعلیم بھی انجیل میں موجود نہیں کہ تمام عضوؤں کے گناہوں کا ذکر کیا ہو اور عظیمت اور خطرات میں فرق کیا ہو، اور ممکن نہ تھا کہ انجیل میں یہ تعلیم ہو سکتی، کیونکہ یہ تعلیم نہایت لطیف اور حکیمانہ اصول پر مبنی ہے۔ یہ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم کو آگے بڑھایا ہے، یہ قرآن کے آگے بڑھنے سے ہی آپ کی تعلیم آگے بڑھی ہے، اور چونکہ وہ ہمیشہ کے لیے تھا اس لیے ہر زمانے کی بیماریوں کا ذکر اس میں موجود ہے، اور ان سے بچنے کے ذرائع کا بھی علم اس میں موجود ہے۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہلو سے فحشاء کی ہر قسم اور بے حیائی کی ہر قسم کو کھول کر بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد کسی پر یہ بات کوئی مضمون اوجھل نہیں رہنا چاہیے کہ فحشاء کس کو کہتے ہیں۔ حد سے بڑھی ہوئی ہر بے حیائی جس کا آئندہ زمانے میں پھیلنا اور اس کے نقصانات کا عام ہونا مقدر ہو چکا تھا زمانے کے اپنے اعمال کے لحاظ سے، وہ سب باتیں فحشاء ہیں جن میں سے ظاہر سے بھی بچنے کا حکم ہے اور باطن سے بھی۔ آیت 35 وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور ہر امت کے لیے ایک میعاد مقرر ہے، بس جب ان کا مقررہ وقت آ جائے تو ایک لمحہ بھی نہ اس سے پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس میں جو امت کی اجل کا سوال ہے، یہ ایک ایسا قاعدہ کلیہ ہے جس سے کبھی بھی کوئی نہیں بچ سکا۔ جب امتوں کا وقت آ جائے، ان کا آخری وقت، تو پھر وہ نہ اس سے آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ ساری بڑی بڑی قومیں جو دنیا میں گزری ہیں، ان کے زوال، عروج اور زوال پر غور کر کے دیکھیں۔ ان کے اپنے وقت مقرر تھے، اپنے دائرے کے اندر انہوں نے ایک پورا دور مکمل کیا، اور پھر وہ ایک کہانی بن گئیں۔ بس یہی حال موجودہ زمانے میں بھی چلے گا۔ وہ قومیں جو بلندی پر سفر کرتی ہیں، آخر ان کو گرنا ہوتا ہے، اور اس آخری گرنے کے وقت ان کی کوئی پیش نہیں جاتی۔ آیت 36 یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اے ابنائے آدم، اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں جو تم پر میری آیات پڑھتے ہوں، تو جو بھی تقوی اختیار کرے اور اصلاح کرے تو ان لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ نوٹس میں ہے، یہاں فرمایا ہے کہ ابھی رسول آنے ہیں۔ اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ یہاں مضارع پر اما کا لفظ آیا ہوا ہے، اس لیے ضروری نہیں کہ ایسا فعل وقوع میں آوے، مگر اس کے لیے یاد رکھنا چاہیے کہ اس سے پہلے اما یاتینکم منی ہدن کے الفاظ آ چکے ہیں، ان میں مضارع بھی موجود ہے اور اما کا لفظ بھی، اور وہ یقینی الوقوع امور کے لیے کہا ہے۔
یہ نقطہ بہت سمجھنے کے لائق ہے۔ جب یہ یا بنی آدم اما یاتینکم رسول کی دلیل احمدی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو نہ صرف اس کا امکان کھولا ہوا ہے بلکہ نون ثقیلہ کے ساتھ لازم قرار دیا ہے کہ ضرور رسول آئیں گے۔ اگر ایسے رسول آئیں جو وہی باتیں بیان کریں جو پہلوں نے بیان کی تھیں، خدا کے نشانات بیان کریں، اس وقت جو بھی تقوی اختیار کرے گا اور اپنی اصلاح کرے گا اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ کبھی غمگین نہیں ہوں گے۔ تو اس کے جواب میں بعض غیر احمدی مولوی کہتے ہیں کہ اما یاتینکم سے مراد اگر آئیں یہ ہے۔ حضرت مسلم موعود نے اس کے جواب میں یہ بات پیش کی ہے کہ اگر آئیں والی بات تو پھر ہدایت پر بھی آتی ہے۔ اگر ہدایت آئے تو ہدایت تو ہر وقت آتی رہتی ہے، اس لیے لازماً آتی ہے ہدایت۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو ہدایت اتاری گئی وہ لازماً اتاری گئی تھی۔ تو یہ کوئی شرطیہ بات نہیں ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ جب بھی آئیں ان کی اطاعت کرو، جیسا کہ پہلے اس سے ہدایت آ چکی ہے اور تمہیں اطاعت کا حکم تھا۔ آیت 37 والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ہمارے نشانات کو جھٹلا دیا اور ان سے تکبر سے پیش آئے، یہی وہ لوگ ہیں جو آگ والے ہیں اور وہ اس میں لمبا عرصہ رہنے والے ہیں۔ یہ تو بالکل کسی تفصیلی نوٹ کی محتاج نہیں تھی، نہ ہی اس کے متعلق کوئی نوٹ ہے۔ واضح طور پر بالکل کھلی کھلی بات ہے، وہ لوگ جنہوں نے نشانات کو جھٹلا دیا اور تکبر سے کام لیا۔ یاد رکھیں تکبر ہی کی وجہ سے ہمیشہ نشانات کو جھٹلایا جاتا ہے۔ شیطان بھی گمراہ ہوا تکبر کی وجہ سے۔ اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس بات پر زور دیا ہے کہ انکساری اور عجز سے کام لو، شاید اسی سے دخل ہو دار الوصال میں، کہ اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھو، بے اختیاری اور بے بسی کو اپناؤ کہ خدا کی مرضی کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ کرو گے تو خدا کو یہ عجز پسند آئے گا۔ وہ چیزیں جو تکبر کے طور پر تمہارے نفس میں اور جنت میں حائل ہیں ان سب کو چھوڑ دو اور عجز اختیار کرو گے تو خدا کو شاید یہی راہ پسند آ جائے اور اس سے تم ہمیشگی کی وصال کے گھر تک رسائی پا جاؤ۔ آیت 38 فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا اين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين۔ ترجمہ: بس اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گڑھے یا اس کے نشانات کو جھٹلائے؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں کتاب میں سے ان کا حصہ ملے گا، یہاں تک کہ جب ہمارے ایلچی ان کے پاس پہنچیں گے انہیں وفات دیتے ہوئے تو انہیں کہیں گے کہ کہاں ہیں وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے رہے ہو؟ جواباً وہ کہیں گے وہ سب ہم سے کھوئے گئے، اور وہ اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس سلسلے میں لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا پر افتراء کرنے والا سب کافروں سے بڑھ کر کافر ہے، جیسا کہ فرماتا ہے فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا اور کذب بآیاتہ۔ یعنی بڑے کافر دو ہی ہیں، ایک خدا پر افتراء کرنے والا، دوسرا خدا کے کلام کی تکذیب کرنے والا۔ ظالم سے مراد اس جگہ کافر ہے، یہ بھی حضرت مسیح وسلم کا ہی اقتباس ہے۔ اس پر
قرینہ یہ ہے کہ مفتری کے مقابل پر مکذب کتاب اللہ کو ظالم ٹھہرایا ہے، اور بلا شبہ وہ شخص جو خدا تعالیٰ کے کلام کی تکذیب کرتا ہے کافر ہے۔ اب یہاں جو استنباط حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر میں مفتری ہوں، میں نے خدا تعالیٰ کے اوپر افطرا باندھا ہے اور اپنی طرف سے سب کچھ گھڑ لیا ہے، اور اس کے جب یہ بات ہے تو ساتھ کذبہ بآیات ہی بھی صادق آ جاتا ہے کہ گویا میں نے اس کے نشانات کو جھٹلا دیا ہے، تو اتنے بڑے ظالم سے خدا تعالیٰ حسن سلوک کیسے فرما سکتا ہے؟ جب وہ میری تائید میں کھڑا ہے، میرے سلسلے کو برکت پر برکت دے رہا ہے، تو یہ ناممکن ہے کہ جھوٹ کرنے کی یہ سزا ہو کہ اس پر انعامات کیے جائیں۔ اور یہی سلسلہ آدم سے لے کر اب تک ہمیشہ کے لیے سب نبیوں کے حق میں جاری چلا آیا ہے کہ جس نے بھی خدا پر کوئی بات کی، اگر جھوٹ بولا تو وہ تباہ اور برباد ہو گیا، اور اگر نہیں تو اس کی تائید فرمائی گئی، اور تمام انبیاء تائید یافتہ تھے۔ آیت 39 قالت ادخلوا فی قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار کلما دخلت امۃ لعنت اختہا حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا قالت اخراہم لأولاہم ربنا ہؤلاء یضلونا فآتہم عذابا ضعفا من النار قال لکل ضعف ولکن لا تظلمون۔ تب وہ ان سے کہے گا کہ ان قوموں کے ساتھ جو جن و انس میں سے تم سے پہلے گزر گئی ہیں، تم بھی آگ میں داخل ہو جاؤ۔ جب بھی کوئی امت داخل ہوگی، وہ اپنی ہم کماش امت پر لعنت بھیجے گی، یہاں تک کہ جب وہ سب کے سب اس میں اکٹھے ہو جائیں گے تو ان میں سے بعد میں آنے والی اپنے سے پہلے کے بارے میں کہے گی، اے ہمارے رب، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، بس وہ آگ کا دوہرا عذاب دے۔ اور وہ کہے گا، ہر ایک کو دوہرا عذاب ہی مل رہا ہے، لیکن تم نہیں جانتے۔ ادرکہ کا لفظ امام راغب نے لیا ہے، وہ فرماتے ہیں ادرکہ کے معنی ہے کسی چیز کی غایت کو پہچاننا اور اسے پا لینا۔ اذا دارکوا فیہا جمیعا، یعنی جب وہ اپنی جہنم جو خود انہوں نے اپنے نفس کی بھڑکائی ہوئی ہے، اس کی اصلیت اور اس کی ماہیت کو جان لیں گے اچھی طرح، تب یہ واقعہ ہوگا۔ کیا ہوگا میں بتاتا ہوں بھی۔ قالت اخراہم لأولاہم، وہ واقعہ یہ ہوگا کہ آگ میں داخل ہونے کے لحاظ سے پہلی اور دوسری جمعیت، درجہ کے لحاظ سے اخراہم سے مراد نچلے درجے کے لوگ اور اولاہم سے مراد رؤساء اور لیڈر ہیں۔ یعنی اس وقت جن لوگوں نے بہکایا ہوگا دوسرے چھوٹے لوگوں کو جو ان کے زیر نگین تھے، جب وہ آگ میں داخل ہوں گے تو وہ چھوٹے لوگ جن کو بہکایا گیا ہے وہ کہیں گے، اللہ انہوں نے ہمیں بہکایا تھا، اس لیے ان کو دگنا عذاب دو۔ دگنے عذاب سے مراد ہے زیادہ عذاب۔ تو اس کے جواب میں وہ کہیں گے جنہوں نے بہکایا ہوگا کہ انہوں نے ہماری بات مانی، ہمارے پیچھے لگے۔ یہ اصل ہے جس کی حقیقت کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ جو اپنے بڑے لوگوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں ان کا بھی ویسا ہی جرم ہوتا ہے۔ تبھی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جواباً فرمائے گا لکل ضعف، تم دونوں کے لیے، سب کے لیے دگنا ہی دگنا عذاب ہے، مطلب ہے بہت بڑا چڑھا کر ہے۔ دیکھنے والے کو سمجھ نہیں آ سکتی، مگر جو عذاب میں جل رہا ہو اس کا وقت تھوڑا بھی ہو تو وہ زیادہ لگتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تم دونوں کے لیے عذاب میں سے گزرنا ایک بہت محال وقت ہے۔
اور جو بھی اس کو محسوس کرے اس کو بہت زیادہ لگتا ہے. جو وصل کی گھڑیاں ہیں وہ فوراً غائب ہو جاتی ہیں، اور جو عذاب کی گھڑیاں ہیں وہ اٹک جاتی ہیں. تو یہ بھی ایک فرق ہے جنت اور جہنم کے لفظ دوام کے متعلق. جنت دائمی ہے اس لیے کہ وہ واقعی ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کا ہر لمحہ بہت تیزی سے گزر رہا ہوتا ہے، اور اس لیے اگر اس کو ہمیشگی کا دوام نہ ہو تو آنن فانن جنت ختم ہو جائے. جہنم کا ہر لمحہ بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے وہ جو تجربہ کرتے ہیں جہنم کا ان کو اسی میں دوام ملتا ہے. تو اسی لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں خالد کا لفظ اگرچہ استعمال ہوا ہے دونوں جگہ، مگر فرق ہے. ایک جگہ خالد کا مطلب ہمیشگی ہے، ایک جگہ خالد کا مطلب لمبا عرصہ ہے. تو اس فرق کو قرآن نے بھی جہاں جہاں ان دونوں چیزوں کا ذکر کیا ہے وہاں ظاہر فرما دیا ہے، اور یہ تفسیر پہلے کئی دفعہ گزر چکی ہے. آیت 40 بس ایک اسی کا تتمہ ہے جو بات پہلے کی جا رہی ہے. وقالت اولاہم لأخراہم فما کان لکم علینا من فضل فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون. اور ان میں سے پہلی جماعت دوسری سے کہے گی تمہیں ہم پر کوئی فضیلت نہیں تھی، بس عذاب چکھو بسبب اس کے جو تم کسب کیا کرتے تھے. تمہارے اپنے اعمال ہی ہیں جن کا مدد تم چکھ رہے ہو. ہمارے کہنے میں آئے کیوں تھے اگر تم ہمارے بہکانے سے بہک گئے. سورہ الاعراف ان الذین آیت 41 ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزی المجرمین. ولا جا یلجو الولوجو کے معنی ہیں کسی تنگ جگہ میں داخل ہوا. السمو کے معنی تنگ سوراخ کے ہیں. یہ بھی امام راغب بھی فرما رہے ہیں جیسے سوئی کا ناکا یا ناک اور کان کا سوراخ ہوتا ہے. اس کی جگہ سمومن آتی ہے، اس کی جمع سمومن آتی ہے. سمہ کے معنی ہے کسی چیز میں گھس جانے کے ہیں، اور اسی سے السامہ تو ہے یعنی وہ خاص لوگ جو ہر معاملے میں گھس کر اس کی تہ تک پہنچ جاتے ہیں. السمو زہر قاتل کو کہتے ہیں کیونکہ یہ اپنی تاثیر کے لحاظ سے بدن کے ریشے ریشے میں سرایت کر جاتا ہے. اور اسی طرح السموم وہ تیز گرم ہوا جو زہر کی طرح بدن میں اندر گھس جاتی ہے اس کو بھی سموم کہا جاتا ہے. لا تفتح لهم ابواب السماء کے متعلق امام راضی لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پر خیر و برکت نازل نہیں ہوگی. یعنی آسمان سے رحمت کے دروازے ان پر نہیں کھولے جائیں گے، یعنی ان پر آسمان سے کوئی خیر و برکت نہیں اترے گی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس میں لکھتے ہیں ایک اور طرح آنا جانا روحوں کا قرآن شریف سے ثابت ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ بدکاروں کی روحوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے اور وہ زمین کی طرف رد کیے جاتے ہیں. قال اللہ تعالی لا تفتح لهم ابواب السماء. پھر فرماتے ہیں تمام مومنوں اور رسولوں اور نبیوں کا مرنے کے بعد رفع روحانی ہوتا ہے اور کافر کا رفع روحانی نہیں ہوتا. یعنی آیت لا تفتح لهم ابواب السماء کا اسی طرف اشارہ ہے. پھر فرماتے ہیں کافر کے لیے حکم ہے لا تفتح لهم ابواب السماء، یعنی ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، یعنی ان کا رفع نہیں ہوگا. پھر فرماتے ہیں 1903 الحکم میں ہے یہ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخَيَاطِ.
یعنی کفار جنت میں داخل نہ ہوں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہ گزر جائے۔ مفسرین اس کا مطلب ظاہری طور پر لیتے ہیں، مگر میں یہی کہتا ہوں کہ نجات کے طلبگار کو خدا تعالیٰ کی راہ میں نفس کے شترے بے مہار کو مجاہدات سے ایسا دبلا کر دینا چاہیے کہ گویا وہ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے۔ جب تک نفس دنیاوی لذائذ اور شہوانی حظوظ سے موٹا ہوا ہو، تب تک یہ شریعت کی پاک راہ سے گزر کر بہشت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ دنیاوی لذائذ پر موت وارد کرو اور خوف و خشیت الہی سے دبلے ہو جاؤ، تب تم گزر سکو گے، اور یہی گزرنا تمہیں جنت میں پہنچا کر نجات اخروی کا موجب ہوگا۔ یہاں سوال یہ صرف اتنا ایک حل طلب مسئلہ رہ جاتا ہے کہ وہ جنت کے دروازے ان پر نہیں کھولے جائیں گے اور وہ رد کر دیے جائیں گے زمین کی طرف، تو کیا اس سے یہ مراد بنتی ہے کہ بد روحیں دنیا میں ہی بھٹکتی پھرتی ہیں، اور جتنی بھی پھر یہ کہانیاں بنی ہوئی ہیں بدروحوں کے بھٹکتے پھرنے کی، وہ یہ ساری سچی ہو جائیں گی؟ حالانکہ جو قوم ایک دفعہ ہلاک ہو جائے دوبارہ دنیا میں نہیں آتی، یہ قاعدہ کلیہ ہے قرآن کریم کا۔ اس لیے بدروحوں کے زمین میں اس طرح روحوں کے بھٹکنے کا کوئی سوال نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے ان کا رفع نہیں ہوگا، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ پاک کر دیتا ہے اپنے پیارے بندوں کو، ان کو پاک نہیں کیا جائے گا، اور وہ بھٹکتی پھرتی ہیں اپنے رفع کی تلاش میں، ورنہ حقیقت میں اس دنیا میں نہیں دوڑی پھرتی۔ یہ مسئلہ خوب سمجھ لینا چاہیے، ورنہ اس سے بہت سے ایسے غلط رستے پکڑے جائیں گے، جس طرح آج کل دنیا میں رواج ہے کہ روحیں بھٹک رہی ہیں، پھر رہی ہیں، لوگوں کو نظر آ رہی ہیں۔ یہ بھوت پریت کے قصے سارے اس آیت میں مراد نہیں ہیں۔ یہاں روحوں کے بھٹکنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ وہ خواہش کریں گی کہ ان کا بھی رفع ہو، جیسے نیک روحوں کا رفع ہوا ہے، لیکن وہ رفع نہیں ہوگا۔ لیکن جو ہلاک ہو گیا وہ دوبارہ دنیا میں واپس نہیں آئے گا۔ یہ قاعدہ کلیہ ہے جو بہرحال اس مضمون پر بھی عائد ہوتا ہے۔ آیت 42 لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش وکذالک نجزی الظالمین۔ ان کے لیے جہنم میں اختیار کی ہوئی جگہ ہوگی، اور ان کے اوپر تہ بتہ ظلمات کے پردے ہوں گے، اور اسی طرح ہم ظالموں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ المہد بچے کے پنگھوڑے کو کہتے ہیں امام راغب کے نزدیک، اور دوسرا معنی اس کا ہے ایسی جگہ جسے ہموار اور درست کر دیا گیا ہو۔ رشاوت ان پردہ جس سے کوئی چیز ڈھانپ دی جائے، قرآن کریم میں ہے وَلَا أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ۔ غشی علی فلان، اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ اب ان سلسلے لغات کی روشنی میں اس آیت پر دوبارہ نظر ڈالتے ہیں۔ ان کے لیے جہنم میں اختیار کی ہوئی جگہ ہوگی، مہد کے معنوں کے لحاظ سے، اور ان کے اوپر تہ بتہ ظلمات کے پردے ہوں گے۔ تو یہ ظلمات کے پردے ان کی اپنے ظلمات کے پردے ہیں، اور تیار کی ہوئی جگہ خود اپنی روح ہی تیار کرتی ہے۔ جو بد روحیں ہیں وہ اپنے لیے ایک بد جگہ تیار کرتی ہیں جہاں جا کے وہ ٹک جاتی ہیں،
اور ان کے اوپر خود ان کے ہی ظلمات کے پردے ہیں جو پڑے رہتے ہیں، اور ان ظلمات میں سے ان کو کچھ صحیح دکھائی نہیں دیتا۔ اعراف 43، الاعراف 43، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ اس کے ساتھ نہ کوئی لغت کا نوٹ ہے، نہ کسی تفصیلی حوالے کی ضرورت پیش آئی ہے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے، ہم ان میں سے کسی جان پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتے۔ یہ بھی ایک قاعدہ کلی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اور یہ جو بوجھ نہیں ڈالتے کا مضمون ہے، یہ مومنوں پر بھی عائد ہوتا ہے اور کافروں پر بھی عائد ہوتا ہے۔ مومن پر جتنی اس کی نیکی کی استطاعت ہے اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا، اور کافر پر اس کی بدی کی استطاعت کے مطابق بوجھ ڈالا جاتا ہے۔ چنانچہ مومنوں کے ذکر میں فرمایا ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان میں سے جو لوگ مومن ہوئے اور نیک اعمال بجا لائے، ان کی صلاحیتوں کے لحاظ سے جتنا ان کے اندر جذبہ تھا اوپر بڑھنے کا، ان کی حیثیت جتنی تھی نیکیوں میں آگے بڑھنے کی، اسی کے مطابق ان پر بوجھ ڈالا گیا۔ اور اسی کے مطابق تمام لوگوں کا اپنا اپنا عروج ہوتا ہے۔ جس شخص کے اندر جتنی صلاحیتیں اونچا جانے کی ہیں، اگر وہ ان کو ساری طرح استعمال کر لے تو وہ اپنے امکانی لحاظ سے اپنے لیے سب سے اونچے مقام پر چلا جاتا ہے۔ اگر ان کو درجہ بدرجہ کم استعمال کرے تو اپنا مقام خود بخود اس کے مطابق نسبتاً چھوٹا بناتا چلا جاتا ہے۔ آیت 44، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ، اور ہم ان کے سینوں سے کینے کھینچ نکالیں گے، ان کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ کہیں گے کہ تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں یہاں پہنچنے کی راہ دکھائی، جبکہ ہم کبھی ہدایت نہ پا سکتے تھے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ یقیناً ہمارے پاس ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ آئے تھے، اور انہیں آواز دی جائے گی کہ یہ وہ جنت ہے جس کا تمہیں وارث ٹھہرایا گیا بسبب اس کے جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ مفردات میں لکھا ہے الغلالہ، غلن لفظ جو ہے نا، غلن اس کی تشریح میں ہے۔ الغلالہ اس کپڑے کو کہتے ہیں جو دو کپڑوں کے درمیان پہنا جاتا ہے، اور غلن کے معنی کینہ و پوشیدہ دشمنی کے ہیں۔ پس جس چیز کو بیرونی کپڑے سے چھپا لیا جائے وہ اندرونی کینہ کے طور پر ظاہر کیا جاتا ہے، کہ دیکھنے والے کو تو نظر نہیں آتا مگر اندر سے کینہ ہوتا ہے۔ تجری من تحتہم الانہار سے مراد تفسیر رازی میں ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت، فضل، احسانات، مکاشفات اور برکات روحانیہ ہیں، یہی نہریں ہیں جن کی جنت میں خوشخبری دی گئی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ لفظ نودو کے متعلق لکھتے ہیں، آواز دی جائے گی۔ عیسائی سوال کرتے ہیں کہ نجات فضل سے ہے یا عمل سے؟ اگر فضل سے ہے تو عملوں کی کیا ضرورت ہے؟ اگر عمل سے ہے تو پھر درخواست فضل کیسی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن شریف سے تین باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ الذی احلنا دار المقامہ من فضلہ لا یمسنا فیہا نصب
الفاتح 36۔ یہاں تو فضل کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک یہ آیت ہے بما کنتم تعملون، جس سے معلوم ہوا کہ انسان عمل سے وارث جنت ہوتا ہے، اور ایک اور جگہ فرمایا ہے قد افلح المؤمنون، جس کے اخیر میں ہے اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان سے انسان وارث جنت بنتا ہے۔ تطبیق دینے سے اصل معاملہ کھلتا ہے کہ تینوں ضروری ہیں۔ نجات تو فضل سے ہے، لیکن فضل کا جاذب ہے ایمان۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں یہ تو شیعوں کا مذہب ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم کے درمیان آپس میں ایسی سخت دشمنی تھی، یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ اس کی تردید کرتا ہے کہ نزعنا ما فی صدورہم من غل، اس میں ان کے سینے میں اگر ایک دوسرے سے کوئی مخالفت تھی بھی تو خدا نے اسے کھینچ باہر نکالا اور رد کر دیا۔ اب اس ضمن میں ایک شیعہ امام سے کسی نے ذکر کیا کہ یہ جو کینے ہیں جسم سے، دل سے نکال کے پھینک دیے گئے ہیں، تو ہم لوگ تو کینہ رکھتے ہیں، تو ہمارے کینے کیسے نکال پھینکے گئے؟ تو حضرت امام اس پر بہت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ خوشخبری ہے، جو لوگ سچے مومن ہیں ان کے دلوں میں تو کینے نہیں رہتے۔ چنانچہ اپنے دل کی طرف اشارہ یہی کیا کہ میرے دل میں بھی جو پہلے لوگ گزر گئے ہیں، جو نیک لوگ جنہوں نے نیک اعمال کیے تھے، ان کے خلاف کوئی کینہ نہیں۔ بس شیعہ یوں ہی بہانہ بناتے ہیں ان آیات کا غلط ترجمہ کر کے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو مومنوں سے ایک دوسرے سے محبت پیدا کی ہے اور سارے کینے کھینچ نکال باہر فرما دیے ہیں۔ سورہ الاعراف آیت 45۔ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ۔ اور اہل جنت اہل نار کو آواز دیں گے کہ ہم نے اس وعدے کو جو ہمارے رب نے ہم سے کیا تھا حق پایا ہے، تو کیا تم نے بھی اس وعدے کو حق پایا جو تمہارے رب نے تم سے کیا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں۔ تب ایک اعلان کرنے والا ان کے درمیان اعلان کرے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اب شیعوں کی تفسیر کے حوالے کبھی کبھی میں دے دیتا ہوں بیچ میں۔ ایسی ہم قوم ہو گئی ہے بیچاری کہ ہر بات میں آواز دینے والا ان کا اپنا امام ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ سید مقبول دہلوی صاحب لکھتے ہیں کہ جناب امام رضا صاحب علیہ السلام سے منقول ہے کہ وہ مؤذن جناب امیر المومنین علیہ السلام ہوں گے، یعنی اہل اعراف کے سردار وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ حالانکہ اہل اعراف کے سردار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جو سب سے اونچے مقام پر فائز ہیں۔ اور ساتھ ہی تفسیر قمی میں اس قدر اور بھی ہے کہ اس قدر بلند آواز سے اعلان کریں گے کہ تمام مخلوق سن لے گی، یعنی آپ کی آواز اہل جہنم تک بھی پہنچ جائے گی، اور بڑی خوش شوقت آواز میں جلال کے ساتھ اعلان کر رہے ہوں گے۔ الذین یصدون عن سبیل، یہ آیت 46 ہے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا وہم بالآخرۃ کافرون وہم بالآخرۃ کافرون۔ لعنت ہو ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اسے ٹیڑھا دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ آخرت کے منکر ہیں۔ الصدود اور الصد
کبھی لازم ہوتا ہے اور کبھی معتدی۔ لازم کی صورت میں اس کے معنی ہوں گے کسی چیز سے روگردانی کرنا، اور معتدی ہونے کی صورت میں یہ معنی ہوں گے کہ کسی چیز سے روکنا۔ العوج کسی چیز کے سیدھا کھڑا ہونے کی حالت سے ایک طرف جھک جانا مراد ہے۔ تو جہاں تک مومنوں کا تعلق ہے وہ حنیف ہوتے ہیں، وہ اسی طرف جھکتے ہیں جس طرف اللہ تعالیٰ کی منشا ہو، اور جب بھی ٹھوکر کھائیں گے تو منشا کی طرف ہی ٹھوکر کھائیں گے۔ اور جو غیر ہیں، جو غیر اللہ کے بندے ہیں، ان کا جھکاؤ عوج ہوتا ہے، وہ ہر بات میں ٹیڑھی بات ہی چلیں گے اور اسی طرف گریں گے جس طرف جہنم ہے۔ تو پل صراط کا ایک نقشہ اس سے بھی بنتا ہے کہ پل صراط میں چلنے والے اگر ٹھوکر کھاتے ہیں تو نیک لوگ تو خدا ہی کی طرف گریں گے اور بد لوگ بدی کی طرف ہی گریں گے۔ الاعراف آیت 47۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ۔ اور ان کے درمیان پردہ حائل ہوگا، اور بلند جگہوں پر ایسے مرد ہوں گے جو سب کو ان کی علامتوں سے پہچان لیں گے، اور وہ اہل جنت کو آواز دیں گے کہ تم پر سلام ہو، جبکہ ابھی وہ اس جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے اور اس کی خواہش رکھ رہے ہوں گے۔ یہ بھی لفظی ظاہری لفظوں پر اس کو مشتمل نہیں سمجھنا چاہیے، ان لفظوں کے اندر جو معنی پنہا ہیں ان پر نظر رکھنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق قطعی طور پر قرآن کریم کی دوسری آیات سے بھی ثابت ہے کہ آپ سب سے بلند تر مقام پر فائز ہوں گے، اور اپنے صحابہ کو آپ ہی پہنچا رہے ہوں گے جنت کی طرف کہ وہ دیکھو پہلے چلے گئے، اب آؤ تم بھی آ جاؤ، تم بھی اس میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ نقشہ ہے کہ وہ اہل جنت کو آواز دیں گے کہ تم پر سلام ہو، جبکہ ابھی وہ جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے۔ تو جو بعد کے آنے والے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عہد وفا کریں گے، ان کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شفاعت کے ذریعے جنت میں داخل کرتے چلے جائیں گے۔ تبسم آثار و قرائن کو کہتے ہیں، کسی چیز کی حقیقت کو معلوم کرنا، اسے علم، ذکاوت اور فراست سے بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں یہاں انہی معنوں میں لفظ وصف استعمال ہوا ہے۔ عرفہ، کسی چیز کو خوشبودار کر دیا، یہ منجد میں لکھا ہے، مفردات میں لکھا ہے۔ العرف، وہ نیک بات جس کی اچھائی کو سب تسلیم کرتے ہوں۔ الاعراف، وہ دیوار جو جنت اور دوزخ کے درمیان حائل ہوگی۔ والاعراف رجال، یہ مراد نہیں ہے کہ سچ میں اس کی کوئی دیوار بنی ہوئی ہے، اس کے ایک طرف جہنم ہے ایک طرف جنت ہے۔ مراد یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان ایک ایسا فاصلہ ہے جس کو پاٹا نہیں جا سکتا۔ جنت اور جہنم کے درمیان ایک فصیل حائل ہے، ان معنوں میں کہ جنتی اور لوگ ہیں اور دوزخی اور لوگ ہیں۔ بادلوں کا جو بالائی حصہ ہوتا ہے اس کو بھی اعراف کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلند مرتبے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے، وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ،
کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو جنت میں داخل کریں گے جو بہت عظیم الشان جنت ہوگی، جو ان کے لیے نہایت اعلیٰ طریق پر تیار کی گئی ہوگی۔ اب یہاں مختلف آراء ہیں جو علامہ فخر الدین رازی نے درج کر دی ہیں۔ ایک ان میں سے یہ بھی ہے کہ جنت اور دوزخ کی درمیانی فصیل لی ہے، وہ ایک دیوار درمیان میں حائل ہے، ایک طرف جنت ایک طرف جہنم، لیکن ابن عباس نے صراط کی بلندی مراد لی ہے، یعنی جو رستہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمایا ہے وہ بلند ترین رستہ ہے۔ جہاں تک درجات کی بلندی کا تعلق ہے، اس کے متعلق امام راضی ایک حدیث درج کرتے ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ روحانی مدارج میں کتنی بلندیاں ہیں، اور ہر ایک کے اپنے اپنے روحانی مدارج ہیں جن تک وہ پہنچتا ہے۔ فرمایا بلند درجات پر فائز جنتی نچلے درجے والوں کو ایسے نظر آئیں گے جس طرح تم آسمان کے افق پر روشن ستارے کو دیکھتے ہو، یعنی جنتی وہ بھی ہیں جو نچلی منزل پہ ہیں، بہت نیچے درجے پہ ہیں، عام صالحین، لیکن وہ جو بہت زیادہ قرب الہی حاصل کریں گے ان کو وہ ایسے دکھائی دیں گے جیسے آسمان پر ستارے دکھائی دیتے ہیں۔ اور ساتھ ہی فرمایا ابو بکر اور عمر انہی میں سے ہیں۔ اب اس حدیث سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعلیٰ مدارج پر ایک قطعی گواہی ملتی ہے۔ آپ کا نا جو کھانسی جو ہے آج کل کی جب چھڑتی ہے تو ایک دفعہ پھر اندر سے خود بخود شروع کر کے دوبارہ چھڑنی شروع ہو جاتی ہے، نہ چھڑے تو دیر تک نہیں چھڑتی۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور جب ان کی نگاہیں اہل نار کی طرف پھیری جائیں گی تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں سے نہ بنانا۔ اس کے لیے کسی تفسیری نوٹ کی نہ ضرورت تھی نہ ہے، بالکل کھلی کھلی واضح بات ہے کہ جب جنتی لوگ اہل نار کی طرف دیکھیں گے یعنی روحانی آنکھوں سے تو بے اختیاروں کے دل سے یہ دعا نکلے گی کہ اے اللہ ہمیں ان جہنمیوں میں سے نہ بنانا۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ۔ اسی طرح اصحاب الاعراف کو وہ لوگ بھی اپنے چہروں کی نشانیوں سے اپنی علامتوں سے دکھائے جائیں گے جنہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھا تھا اور تکبر کیا کرتے تھے۔ ان کو وہ کہیں گے تمہاری جمعیت اور جو تم استکبار کیا کرتے تھے آج تمہارے کام نہیں آ سکے۔ تفسیر قمی میں
امام جعفر صادق علیہ السلام سے شیعہ مترجم نے یہ روایت کی ہے کہ اعراف جنت و جہنم کے مابین کی بلندیاں ہیں، اور رجال سے مراد ائمہ علیہ السلام ہیں، یعنی صرف حضرت علی نہیں رہے بلکہ سب ائمہ وہاں پہنچے ہوں گے اوپر، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہی کوئی نہیں۔ سارے یہ جو ائمہ ہیں ان کے، جو اپنے گناہ گار شیعوں کو ان بلندیوں پر لیے ہوئے کھڑے ہوں گے، اپنے گناہ گار شیعوں کو بھی ان بلندیوں پر لیے ہوئے کھڑے ہوں گے، اور جو شیعہ گناہوں سے پاک ہوں گے وہ جنت میں جا چکے ہوں گے۔ تو ائمہ علیہ السلام گناہ گار شیعوں سے فرمائیں گے کہ جو تمہارے بھائی جنت میں جا چکے ہیں، دیکھو وہ کس طرح جنت میں بے حساب داخل ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد ان گناہ گار شیعوں سے فرمائیں گے ادخلوا الجنت لا خوف علیکم، پھر وہ اپنے گناہ گار شیعوں سے کہیں گے اب تم بھی داخل ہو جاؤ جنت میں۔ آیت 50 اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمہ ادخلوا الجنت لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون۔ پھر ان سے مخاطب ہو کے کہا جائے گا جو جہنم کی روحیں ہیں، جو جہنم میں داخل ہونے والی ہوں گی، کہ تم تو قسمیں کھایا کرتے تھے کہ اللہ ان مومنوں پر رحم نہیں فرمائے گا، تم سمجھا کرتے تھے کہ یہ تو بہرحال جہنم میں جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے فرمایا آج اے مومنو تم پر کوئی خوف نہیں ہے، تم امن کی راہ پہ چلتے رہے، اور امن کی راہ سے ہی عدلی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، نہ تم پر کوئی خوف ہوگا اور نہ تم کبھی غمگین ہوگے۔ سورہ الاعراف آیت 51۔ اور اہل نار اہل جنت کو آواز دیں گے کہ اس پانی میں سے ہمیں بھی کچھ عطا کرو، یا اس رزق میں سے جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے۔ وہ جواب دیں گے یقین اللہ نے یہ دونوں کافروں پر حرام کر دیے ہیں۔ فاضل ماؤ کسی جگہ سے پانی چھلک کر بہہ نکلنا ہے۔ امام راغب لکھتے ہیں برتن اگر لبالب بھر دیا جائے حتیٰ کہ پانی نیچے گرنے لگے۔ اسی طرح افستہ کے معنی ہیں اوپر سے پانی بہایا۔ پس وہ اہل جنت کے پانی کی طلب کریں گے کہ ہم پر بھی کچھ پانی بہا دو جو خدا کے فضلوں کا پانی تمہیں عطا ہوا ہے۔ تو وہ کہیں گے کہ یہ پہلے گزری ہوئی زمانے کی باتیں ہو سکتی تھیں، جب وقت تھا اس وقت تم نے اپنے لیے وہ پانی، اب اس پانی کے مستحق نہیں ٹھہرے تم، اب تم اس پانی کے بغیر جو خدا کے فضلوں سے نازل ہوا کرتا ہے اسی سے گزارا کرو، اور اس جہنم میں جو بھی تمہارے لیے مقدر ہے وہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ آیت 52 الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا وما کانوا بآیاتنا یجحدون۔ ان پر جنہوں نے اپنے دین کو لغویات اور کھیل کود بنا رکھا تھا، اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں مبتلا کر دیا تھا، بس آج کے دن ہم بھی انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جیسے وہ اپنے اس دن کی ملاقات کو بھلا بیٹھے تھے، بسبب اس کے کہ وہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ علامہ راضی لکھتے ہیں نسیان کا معنی ترک یعنی چھوڑ دینا ہے، مراد یہ ہوگی کہ ہم انہیں عذاب میں مبتلا کر کے چھوڑ دیں گے جس طرح انہوں نے اس روز کی ملاقات کو بھول کر اعمال حسنہ ترک کر دیے تھے۔
ایک استدلال کرتے ہیں جو ذرا پیچیدہ ہے، اس کو میں چھوڑتا ہوں۔ جو خلاصہ کلام نکلا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی محبت ہر آفت کی ابتدا ہے، جیسے حدیث نبوی میں ہے حب دنیا راس و کل خطیتن، کہ دنیا کی محبت ہر بدی کا پیش خیمہ ہے، اس لیے دنیا کی محبت نے انہیں کفر و ضلال میں مبتلا کر دیا۔ آیت 53 وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَضَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور ہم یقیناً ان کے پاس ایک ایسی کتاب لائے تھے جسے ہم نے علم کی بنا پر تفصیل سے پیش کیا تھا، وہ ہدایت تھی اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس آیت کے متعلق فرماتے ہیں فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، وہ قرآن کریم مفصل کتاب ہے۔ یہ عظمتیں اور خوبیاں جو کہ قرآن کریم کی نسبت بیان فرمائی گئیں، احادیث کی نسبت ایسی تعریفوں کا کہاں ذکر ہے؟ بس میرا مذہب فرقہ ضالہ نیچریہ کی طرح یہ نہیں ہے کہ میں عقل کو مقدم رکھ کر قال اللہ اور قال رسول پر کچھ نکتہ چینی کروں۔ ایسے نکتہ چینی کرنے والوں کو ملحد اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں، بلکہ میں جو کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تعالیٰ کی طرف سے ہم کو پہنچایا ہے اس سب پر ایمان لاتا ہوں۔ صرف عاجزی اور انکسار کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ قرآن کریم ہر ایک وجہ سے احادیث پر مقدم ہے، اور احادیث کی صحت و عدم پرکھنے کے لیے وہ ایک محک ہے، اور مجھ کو خدا تعالیٰ نے قرآن شریف کی اشاعت کے لیے مأمور کیا ہے تا میں جو ٹھیک ٹھیک منشا قرآن کریم کا ہے لوگوں پر ظاہر کروں۔ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے جو اپنے علم کی بنا پر تفصیل سے پیش کیا ہے، مطلب یہ ہے اس کی ہر تفصیل میں اللہ کا علم غالب ہے، اور اللہ کا علم غلط نہیں ہو سکتا، اس لیے جتنی بھی تفصیل قرآن کریم میں بیان ہوئی ہے وہ اللہ کے علم کے عین مطابق ہے۔ اور پھر ہدن و رحمتاً، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہدایت اور آپ ہی کی طرح دنیا کے لیے رحمت بن جاتا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو بات بیان فرمائی ہے اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ہم قرآن کو ہر دوسری چیز یہاں تک کہ حدیث پر بھی جو فضیلت دیتے ہیں اس آیت کی روح سے، اس کا معنی صرف اتنا ہے کہ اگر کوئی حدیث ٹکرا جائے قرآن شریف سے تو اس کے دو ہی صورتیں ہیں، یا تو تم لوگ سمجھے نہیں اور اس کو ٹکرایا ہوا سمجھ رہے ہو، اس لیے دعا کرو اور استغفار کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سمجھ بوجھ عطا کرے، اور یا اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعتاً وہ ٹکرا رہی ہے تو پھر اللہ کے نزدیک وہ حدیث ہے ہی نہیں، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب شدہ بات ہے، اور ایسی باتیں خود اپنے آپ کو نگاہ کر دیتی ہیں۔ جو کلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہ ہو وہ نظر آ جاتا ہے۔ بکثرت حدیثوں کو میں نے اسی طرح پہچانا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کا مضمون بتا رہا تھا کہ قرآن سے بھی ٹکرا رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا اور مزاج کے خلاف ہے۔ بس اس پہلو سے حدیثوں کی پہچان سیکھیں۔ جلدی ختم ہو گیا وقت ہے۔ صرف 4 رہ گئی باقی، چلیے اب تیاری کر لیتے ہیں اس کی۔ اب 10 کب تک ہیں؟ کل و پرسوں تک جی، پرسوں اجتماع کی دعا ہے، اور
تراویح کب تک ہوں گی آخری؟ وہی پرسوں ہی؟ اچھا ٹھیک ہے. اب رمضان شروع ہو جائے تو پھر نکل جاتا ہے ایک دم ہے. کتنی تیزی سے گزر گیا ہے.